سر اسی کون ہیں ہم؟ عرب ہیں ہم، اس دھرتی کے پوت ہیں ہم، ہڑپے سے نکلے ہیں. جس نے بنانا ہوتا ہے ہمیں عرب، تو ہم تو جی عوان ہیں، ہم حضرت علی کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، جو سید ہیں وہ سادات ہیں، ہم بھی حضرت علی کی اولاد ہیں. علوی ہیں وہ بھی کہیں گے ہم حضرت علی کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، کتنی صداقت ہے ان باتوں میں. دیکھیں ہمارا اصل المیہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ اور جغرافیہ جو ہے دو الگ الگ ڈگر پہ چل رہے ہیں. صحیح ہے. تاریخ اور جغرافیہ جب تک ایک نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کی آئیڈینٹی کے مسائل رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم میری جو یہ پچھلے سال کتاب آئی چیکرڈ پاسٹ انسرٹن فیوچر دی ہسٹری آف پاکستان، وہ ڈفرینٹ دوسری کتابوں سے ہے اس وجہ سے کہ وہ میں نے انڈس ویلی سویلائزیشن سے شروع کی. اوکے. کیونکہ جغرافیہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. جغرافیہ آپ عرب کے جغرافیے کو یہاں کی تاریخ کے ساتھ ملا نہیں سکتے. تھوڑا ایکسپلین کریں سر کیسے. کہ مطلب یہ ہے کہ جو انسانی سینسیبلٹی ہے جی وہ کس طرح سے بنتی ہے، ہیومن سینسیبلٹی کیسے فارم ہوتی ہے، وہ تاریخ، جغرافیہ اور آپ کی جو تاریخی ٹریڈیشنز ہیں، علمی روایات ہیں، وہ مل کے آپ کی سینسیبلٹی کو تشکیل دیتی ہیں. صحیح. اور اگر جغرافیہ کے کہیں اور کا ہو جہاں پہ آپ رہتے نہ ہوں، جہاں پہ آپ گئے ہی نہ ہوں، میں مثلا ابھی تک جو ہے وہ حجاز تو گیا ہی نہیں ہوں، مجھے تو سعودی عربیہ کے جغرافیہ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں تو یہاں کا جمپل ہوں، میں یہاں کی زبان بولتا ہوں، یہاں کی سینسیبلٹی سے میں واقف ہوں. یہاں پہ رکشے والا رکشہ کیسے چلاتا ہے اور چنگچی کیسے چلاتا ہے اور کسان کیسے ہل چلاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں میری دیکھی بھالی ہیں. زبان میں یہاں کی بولتا ہوں. مجھے تندور کی روٹی کھانا اچھا لگتا ہے. تو اور ہڑپا میں بہت دفعہ گیا ہوں جسٹ ٹو سی. ٹیکسلا گیا ہوں، مونجو داڑو نہیں جا سکا، لیکن ان سارے علاقوں میں گیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ ہم لوگوں کا ماضی کیا تھا. ہم لوگوں کا ماضی یہیں کا ہی تھا. ہم اسی دھرتی کے پوت جو آپ نے کہا اسی سے ہی ہمارا تعلق ہے، اور وہ تعلق اسٹیبلش کرنا چاہیے تاکہ یہ جو نفاق ہے تاریخ اور جغرافیے کا یہ ختم ہو جائے اور تاریخ اور جغرافیہ ایک ہی دھرتی سے سپراؤٹ ہوں. نہیں تو یہ ذاتیں جھوٹی ہیں. ذاتیں جو ہے نا جھوٹی، تو دیکھیں سچ اور جھوٹ میں تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے، ڈفرنس ہوتا ہے. سچ اور جھوٹ نہیں ہوتا. ہر ایک کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا سیاق و سباق ہوتا ہے. کسی کو آپ ایسے خام خواہ جھوٹا کہیں حالانکہ وہ اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ذاتیں اپنی جگہ پہ ہیں. یہاں پہ جو برادریوں کا جو نیٹ ورک تھا، یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن میں برادریوں کا نیٹ ورک تھا. ذات پات جو ہے وہ گنگا جمنی تہذیب کی پیداوار تھی. یہاں پہ مثلا 3 بڑے ٹرائبس تھے، راجپوت، پٹھان اور بلوچ، جو پنجاب میں تھے، اور ان کی آگے جو سب کاسٹ تھیں. اور وہ اس وجہ سے میرے پاس اس کی ایکسپلینیشن صرف یہ ہے کہ یہ پیداواری نظام کا ایک شاخسانہ تھا. یہاں کا جو پیداواری نظام ہے، جو آبجیکٹیو ریالٹیز ہیں، اور یہ کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے. یہ آپ اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، یہ پریمورڈیل نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ کی صداقت نہیں، ہمیشہ رہنے والی اور ازل سے لے کے ابد تک کی صداقت نہیں ہوتی. دیٹ از کنسٹرکٹڈ، دیٹ از امیجنڈ، دیٹ از کنسٹرکٹڈ. اب میرے بچوں کی ذات کیا ہے، میں تو بیکاز میری وائف راجپوت ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو لوکل راجپوت کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ راجپوت ہیں نہیں. راجپوت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ دوسرے کو وہ راجپوت نہ مانے تو وہ اصل راجپوت ہوتا ہے. صحیح بات. صحیح ہے. مگر سر وائی ڈو یو فیل دیر از سو مچ فیسینیشن ود بینگ عرب؟ کیا ہے مطلب؟ اگر ویسے میں کہتا ہوں اگر مجھے میری آئیڈینٹی نہ بھی پتہ ہو، اس سے فرق پڑتا کیا ہے؟ مگر کیوں خود کو عرب ثابت کرنے کی کیوں تغدو ہے؟ ایک بندہ کر لے، 2 بندہ کر لے، آج تک اس کی تغدو کیوں چل رہی ہے؟
یہ ایک تو جس طرح سے ہمیں کنورٹ کیا گیا نا جی، ایک وہ شرمندگی تھی. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ترکوں میں یا فارسیوں میں وہ شرمندگی کیوں نہیں ہے. دیکھیے وہ اپنے نام وہی ارطغرل بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ اسفندیار بھی استعمال کر رہے ہیں، یزد یار بھی استعمال، عزت یار بھی استعمال کر رہے ہیں، داریوش بھی استعمال کر رہے ہیں. وہ جو نام ان کے پہلے، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے آپ کو شیو کمار رشید کہتے ہوئے شرم آئے گی. ہاں، کوئی رام دین نہیں ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. چاند رام ہوتا ہے، سورج نام نہیں ہوتا. تو وہ یہ جو جس طرح سے ہم کنورٹ ہوئے تھے، وہ یہ شاید اس کا کچھ اثر ہے، کیونکہ ہماری بڑی بےزتی کر کے ہمیں کنورٹ کیا گیا تھا. کہیں تو گردن پہ چھری رکھ کے کیا. صحیح ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، بہت لوگ ہوئے ہوں گے. اچھا سر، اگر نہ بھی پتہ چلے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہم کون ہے، میٹر آف دا فیکٹ از کہ ہم اب کیا کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے. تو آپ لوگ کیوں یہ گڑھے مردے کھود کے اس چیز کو ڈسکشن بنا لیا کہ آئیڈینٹی آف پاکستان کیا ہے؟ کیوں ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بھی تو ایک ہسٹوریکل وہ ہے. دیکھیے کہ پاکستان تو ایک ایجاد کردہ نام ہے. خالد احمد صاحب نے ایک آرٹیکل، آج سے کوئی میرا خیال ہے 35-40 سال پہلے ان کا ایک آرٹیکل تھا، میں نے پڑھا. میرے تو نہیں، چودھری رحمت علی کا دیا ہوا نام نہیں ہے. نہیں. اچھا، مطلب ایجاد تو انہوں نے کیا تھا. کراکل پاکستان ایک کوئی صوبہ ہے یہاں پہ ترکمانستان میں یا کہاں، کہ ادھر سے وہ نام چودھری رحمت علی نے. اب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ چودھری رحمت علی نے بھی نہیں دیا تھا. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل انٹرنیٹ پہ کسی کا پڑھا، اس نے کہا کہ وہ بھی جھوٹ ہے کہ وہ چودھری رحمت علی نے دیا تھا. اب تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ سچ کیا ہے. لیکن دیکھیے اب پاکستان کا، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر محمد علی جناح نے کلاسیکل جغرافی پڑھی ہوتی نا، تو وہ انڈیا کو کہتے، پارٹیشن کے وقت نہرو کو کہتے کہ بھائی تم یہ اپنا بھارت رکھو اپنے پاس، انڈیا ہم ہے. کیونکہ انڈیا کا نام سندھو سے، یا دریا جو ہے ہمارا انڈس، اس سے انڈیا ڈیرائیو ہوا ہے. تو اور وہ بہتا کہاں ہے دریا؟ وہ اس میں بہتا ہے جو کہ آج کل کا پاکستان ہے. اور پہلے زمانے میں جو گریکس یا فارسی لوگ جسے ہندوستان، یا گریکس جسے انڈیا کہتے تھے، فارسی لوگ جسے ہندوستان کہتے تھے، کہ ہندو دریا کی دھرتی ہے یہ. صحیح ہے. تو اس سے ڈیرائیو ہوا انڈیا. اب گریکس نے کر لیا، آئیے ساتھ لگا دیتے. ہاں صحیح ہے. وہ پورا ایک وہ لنگوسٹکس کا ایک سبق ہے بڑا دلچسپ، کہ کس طرح یہ نام بنا. تو وہ جو ایگزیکٹ پاکستان ہے اس کو فارسی لوگ انڈیا کہتے تھے. داریوش نے جب یہ قبضے کیا اور اپنی سٹرپیز بنائی، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ، سلطنت ہخامنش کی وہ اس میں تھا. تو اس کو انڈیا وہ کہتے تھے یا ہندوستان کہتے تھے. صحیح. تو انڈیا تو یہ وہ نام ہم نے ایجاد کر کے نا، وہ جو ہماری آئیڈینٹی تھی اس کا ستیہ ناش ادھر ہم نے مارا. صحیح ہے. تو پھر سر ہم ہیں کون؟ ہم اس دھرتی کے پوت ہیں. ہم اگر آپ صحیح پوچھیں، میں تو کہتا ہوں کہ سندھو سے سندھو تھا نا، یہ دریا کا اصل سنسکرت میں نام سندھو تھا. تو اسے چونکہ فارسی میں سین ہٹا کے وہ ہے لگا دیتے ہیں، جیسے سبت کو ہفت بنا دیتے ہیں، اسی طرح سندھو کو انہوں نے ہندو بنا دیا تھا. تو میں ہندو ہوں، آپ ہندو ہیں. ہم اپنی اوریجن سے جوڑ تو نہیں نہ پائے سر. وہ کون تھے ہڑپا موہنجو داڑو والے؟ نہ ان کی لینگویج سمجھ آئی ہمیں، نہ کچھ. وہ کون تھے؟ ہماری تو لینگویج بھی نہیں تھی. اگر ہم ان سے جڑے ہوتے تو وہ لینگویج قائم ہوتی کسی نہ کسی فارم میں. یا اگر جب ہم نے یہ انڈو یورپین لینگویجز بولنی شروع کی ہیں، جب آریاؤں کے بعد ہم نے یہ انڈو یورپین، ہندی، سنسکرت سے ڈرائیو ہوئی زبانیں بولنی شروع کی ہیں، اگر ہم ادھر ہی جڑ جاتے، ہم نے ان سے بھی تو اپنا وہ جو بچہ کی جو ناف جیسے آپ ماں سے نکال کے کاٹ دیتے ہیں نا، ہم نے ماں سے وہ اپنی ناف کاٹ دی ہوئی ہے. ہم نے وہ جو دھرتی کے ساتھ ناف تھی وہ کاٹ دی. وہ ہم بھاگ پڑے کچھ اور بننے کے چکر میں، وہ صرف اس لیے کہ وہ اب ہم نے اپنا دین بدل لیا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں وہ اپنے باپ بھی بدلنے پڑے. ایسے ہی.
اور جو ہمارا وہ آئیڈینٹی کرائسس کا تو پھر وہ چکر تھا کہ میں نے کہا تھا ہم کون ہیں کون. ہاں اس دھرتی کے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہندو ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہم جہاں سے ہمارا قیام پاکستان ہوا, آپ اس کو دیکھیے وہ کہاں سے آئے تھے. ہمارے اندر ایکسیپٹنس تھی, ہمارے جو بڑے تھے وہ سب برداشت تھی ان میں, ٹالرنس کی والی برداشت نہیں, ایکسیپٹنس والی برداشت تھی. ان کے اندر ایکسیپٹنس تھی, ان کے اندر ہندو کی پلیٹ میں کھانا جرم نہیں تھا. اس کو وہ شودرس کی طرح وہ نہیں کرتے تھے, بلکہ ہندوز آپس میں کرتے تھے. مسلمانوں کے اندر وہ چیز نہیں تھی. وہ رام اور حسن ایسے نام بھی میں نے دیکھے, ابھی امریکہ میں بھی دیکھے, چونکہ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے. اچھا رام دین آپ نے عام نام سنا ہوگا, وہ مفتی صاحب کی تو کتاب ہے رام دین, میں وہی بات اس کے, اور لیکن ابھی لوگ نام بھی رکھ رہے ہیں, ابھی بھی رکھتے ہیں. اچھا ابھی میرے ساتھ, میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ تھی, وہ لوگ جب یہاں قیام پاکستان کے بعد ادھر آئے, پاکستان میں انہوں نے آباد کیا, تو ان کے اندر تو وہ چیز تھی. اب یہاں پر انہیں جو نظام ملا, میرا نہیں خیال کہ اس کا اس طرح قائد اعظم کے دماغ میں تو شاید یہ نہیں تھا. ان کے ساتھ تھی کہ یہ میں جتنا میں سمجھی ہوں, چونکہ میں ہسٹری کی اتنی اچھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, آئی ایم اسٹل لرننگ. اس کا کوئی رائٹ اور رانگ آنسر نہیں ہے, دو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں. آئی ایم آلسو لرننگ, کوئی پاسنگ ججمنٹ نہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر جو بھی ہوا, ہمیں دیکھیں, میں خود کانوینٹ اسکول سے پڑھی ہوں. سنڈے کو ہم جاتے تھے سروس میں, سنڈے سروس میں, ٹھیک ہے, سرگودا میں. کیا میں کرسچن ہو گئی ہوں؟ نہیں. میں نے خود چوز کیا حافظ قرآن کو اپنے لیے, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے کہ میں نے کبھی سر پہ دوپٹہ اس طرح نہیں لیا کہ میں پریٹینڈ کروں. شاید گھر میں لیتی ہوں, لیکن مطلب میں پتہ نہیں کس طرح ہوں, لیکن باہر میں اپنا وہ رکھا کہ لوگ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک میں ہیومن ہوں. آئی ایم اے ہیومن, اور میں کسی چیز کو پریٹینڈ نہیں کر رہی. میرے اخلاق سے کوئی سمجھے کہ یہ اس کا مذہب کیا ہے. میرے خیال میں یہی زیادہ ضروری تھا. اور یہاں پر ہم پلورلسٹ سوسائٹی تو بننے میں کتنے لوگوں کو کتنی مشکلات پیش ہوئیں, بنانے میں, کرنے میں. لیکن اب جو ڈائنامک چینج اگلے 2-3 برس میں دنیا کا ہوگا نا, زمین کا خاص طور پر, اس میں میرے خیال میں ایک ہی طرح کی سوسائٹی ہوگی, اور وہ سوسائٹی ہوگی سچ کی. سر آئیڈینٹی کرائسس تو ہے نا پاکستان میں, تو بٹ آپ ہمیں بتائیں, آپ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, کون ہیں ہم لوگ؟ ہم عرب ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے, یا ہم اس دھرتی کے پوت ہیں؟ کون ہیں ہم؟ ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں, اسی لیے تو ہم جہاں دل کرتا ہے وہاں ٹر پڑتے ہیں. کون ہم اصل میں نا؟ یہ ایک میں اس کے اوپر ایک پوری سیریز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, جہاں پر میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جب یہاں پر اسلام آیا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو, میں کچھ اس پہ ریسرچ کر کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک سیریز بناؤں کہ بھائی کس طریقے سے آیا, یہاں پر کیا تھا. ہمارے یہاں معاملہ پتہ ہے کیا ہے, ہم نے ہسٹری کو معاشرتی علوم میں یا باقی بعد میں بھی جگہوں پر ہم نے نا چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, فہد بھائی ہیرو ہیں تو ناصر ولن ہے. صحیح بات ہے, ناصر ہیرو ہے تو فہد بھائی ولن ہے. ہاں, حالانکہ یہ سبجیکٹو میٹر ہے. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں, ایسا نہیں ہوتا. دوسرا سر ایک بات یاد رکھیں, تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے, کہ عزیز نہیں لکھتا, فاتح ہی لکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا یہ جو کرائسس ہے نا آئیڈینٹی کا, کہ میں کون ہوں, میں اس دن ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا تھا کہ یار اللہ کی جانا میں کون ہوں. میں مسلمان ہوں, میں اس دھرتی کا پوت ہوں, میں راجہ داہر ہوں, میں محمد بن قاسم ہوں, میں ظہیر الدین بابر ہوں, کیا ہوں, وہ ترک آ گئے, میں کون ہوں, میں سکندر ہوں, میں پورس ہوں, میں کیا ہوں, کون ہوں. اصل میں فہد بھائی مجھے لگتا ہے کہ نا یہ ایک صدیوں کا سفر ہے. جو زیادہ مسئلہ ہوا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے چیزوں کو ضرورت سے زیادہ بلیک اینڈ وائٹ کرنے کی کوشش کی ہے نا, اس کی وجہ سے. ایگزامپل دیں کوئی. مثلاً کہ جی
راجہ دائر کے زمانے میں یہ تھا وہ تھا, بھوکے ننگے تھے یار, اتنا سونا اتنا سارا کچھ سب کچھ تھا, پورا معاملہ چلتا تھا. یا غزنوی آیا, وہ لوٹنے کے لیے آیا لیکن ہم نے اس کو بھی حضرت بنا دیا, ٹھیک ہے, 17 دفعہ آیا, مندر لوٹ کے جاتا تھا, سونے لے کے جاتا تھا, آپ نے اس کو بھی بہت بڑا حضرت بنا لیا. صحیح ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں اطراف میں جو لوگ غلط تھے انہیں غلط کہیں, صحیح بات, جو لوگ صحیح تھے انہیں صحیح کہیں. ٹھیک. اس کو ہسٹری جو صحیح ہسٹری ہے نا اس کو ایمبریس کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم میں وہ تمام بٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے آباء و اجداد میں وہ ہندو سکھ تھے, وہاں سے ہی مسلمان ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں سے تو وہیں سے سارا معاملہ چلا ہے نا. ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ بیچ میں ہو سکتا ہے کسی نے کسی سے شادی کر لی, کوئی کچھ ہو گیا, باہر کا بلڈ بھی آ گیا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم دونوں آئیڈینٹیٹیز سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہونا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد ہے آپ یہ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم اس دھرتی کے پوت نہیں ہو, اور اگر دھرتی کے پوت ہو تو پھر تم مسلمان نہیں. صحیح بات ہے. ریلیجس آرتھوڈاکسی میں پڑھ کے نا مسلمان والے سارے ہیرو ہیں, اور جو مسلمان ہیں وہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ دونوں ہسٹریز کو ایمبریس کریں, دونوں ہسٹریز کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو اچھا کہیں, جنہوں نے کوئی غلطیاں کی ہوئی ہیں ان کی غلطیوں کو غلط کہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کام ایسے کیے. کوئی بھی فرشتہ تو نہیں تھا, ہر کسی سے صحیح غلط کام ہوئے ہیں. ایوری بڈی, کوئی گریڈ میں آ کے مار گیا, کوئی غصے میں آ کے کر گیا, کوئی کچھ کر گیا. آپ صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو غلط کہیں. صحیح بات ہے. اور ایکسیپٹ کریں کہ یار ایسی بات نہیں ہے, ہم مسلمان بھی ہیں, ہم اس دھرتی کا حصہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ ایسا آ گیا 47 میں کہ ہم نے کہا کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آگے چل نہیں سکے گا. صحیح ہے. اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یار اب پوائنٹ وہ آ گیا ہے کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو پھر ہمیں نا معاملات ان سے الگ کر لینے چاہیے. وہ ایک ڈیسیجن تھا ہسٹری میں, آج سے کوئی 3/4 صدی پہلے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور وہ ہم علیحدہ ہو گئے. وہ ٹھیک ہے, اس کو بھی ایمبریس کریں, اور لیکن سچ بتائیں, لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے ہوا ہے, ہم یہاں تک آ گئے ہیں. جب ہم, میرا خیال ہے, چیزوں کو ماسک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو اوورلی صحیح بات ہے, وہ وائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اینڈ وی آر گیٹنگ نتھنگ آؤٹ آف اٹ. میرے خیال میں ہم نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا.